کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لوگوں تمہیں بہترین افضل ترین امت بنا کر لوگوں میں ظاہر کیا گیا ہے، تمہارا مقام متعارف کروایا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تم آخری نبی کی آخری امت تو ہو، سردار نبی کی سردار امت تو ہو، افضل نبی کی افضل امت تو ہو، محبوب نبی کی محبوب امت تو ہو۔ ان سب پر جو تمہاری افضلیت کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے کہ نیکیوں کا حکم دیتے رہو۔ یہ ڈیوٹی تمہاری کیوں لگی؟ اس لیے کہ یہی ڈیوٹی تمہارے نبی کی ہے، تو تم نے اپنے نبی کی ڈیوٹی دینی ہے۔ اس لیے تمہاری شان اتنی بڑی ہے کہ قرآن نے فرما دیا کہ تم تمام امتوں سے افضل ترین امت ہو، جس کا ظہور لوگوں میں کیا گیا۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک یہ نبی والی ڈیوٹی ہے کہ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا درس دیتے رہو، حکم دیتے رہو۔ اور دوسری ڈیوٹی بھی تمہارے نبی والی ڈیوٹی ہے، وہ کیا ہے؟ تنہون عن المنکر، برائی اور بے حیائی کے کاموں سے لوگوں کو روکتے رہو۔ یہ دو ڈیوٹیاں تمہارے نبی والی، نبی کی نیابت میں تمہیں عطا کر دی گئی، نبی کی وراثت میں تمہیں عطا کر دی گئی۔ یہ وجہ ہے کہ پوری کائنات میں آ کر چلی جانے والی امتوں میں کوئی امت تمہاری ہم سر ہم پلہ نہ ہو سکی، نہ قیامت میں ہو سکے گی۔ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آیا، وہ اگلی شریعت لایا یا پچھلی شریعت کو رینیو کروایا، لوگوں کو یاد کروایا، ان کو احکام پہنچائے۔ لیکن اے امت مصطفیٰ، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم بڑے نہیں وہ کام کرو گے جو تمہارے نبی کرتے رہے۔ نبی کے بعد نبی کا دور آیا تو اصحاب بدر اٹھے۔ دنیا کی تاریخ میں وہ پہلا منظر کہ جہاں خالی ہاتھ لوگ اٹھ کر مسلح لوگوں کے ساتھ جب ٹکرا جاتے ہیں تو ان کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، ان کو ایسی شکست دیتے ہیں کہ پہلی ہی جنگ میں ان کے حوصلے ہار جاتے ہیں، بڑے بڑے سردار مارے جاتے ہیں۔ وہ منظر اسلام کو بنانے کے لیے، اسلام کا قلعہ کنسٹرکٹ کرنے کے لیے صحابہ اکرام کی وہ جماعت مدنی تاجدار کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں اپنا ریکارڈ قائم کرتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور موسٹلی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور جب گزر رہا ہوتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے، اب نبی پردہ فرما چکے ہیں، نبی کی امت میں، نبی کے صحابہ کی جماعت میں، نبی کے اہل خانہ میں، نبی کے اہل بیت اطہار میں ایک قدسی روح اٹھتی ہے جس کو امام حسین کہتے ہیں، جس کو شہزادہ مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کو شہزادہ گلگوں قبا کہتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہیں، ایک جماعت، قدسی جماعت، پاکیزہ جماعت، اب پھر نانا کے نواسے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ جو پہلی جماعت کھڑی ہوئی تھی انہوں نے قلعے کی تعمیر کی تھی، اب جو جماعت کھڑی ہوئی ہے وہ قلعہ گرنے کو جا رہا ہے، یہ اسے دوبارہ تھامنے کے لیے، دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر کربلا میں جا پہنچتے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نبی تو نبی ہے، نبی تو قرآن لے کر آیا ہے، لیکن اے نبی کے غلاموں، اے نبی کے پیروکاروں، اے نبی کی امت، کون تم خیر امت، اپنا منصب نہ بھولنا، اپنا عہدہ نہ بھولنا، اپنی فضیلت کبھی نہ بھولنا۔ جو شان و شوکت تمہیں مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے تمہارے رب نے عطا کی ہے اس کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ تو پھر اس کے لیے رول ماڈل بننے کے لیے، اس کے لیے نمونہ بننے
سب سے پہلے جو آیا وہ وہی تھا جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرنے والا تھا۔ رہتی دنیا تک کے امتیوں کو حضرت امام علی مقام نے سمجھا دیا کنتم خیر امتن کا منصب کیا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، تأمرون بالمعروف کیسے کرنا پڑتا ہے، اور تنہون عن المنکر کہاں پہنچ کے جا کے کرنا پڑتا ہے۔ آؤ مجھے دیکھو، مجھ سے سیکھ لو، قیامت تک تمہارے کام آئے گا۔ امام علی مقام نے وہ سب کچھ ہمیں سکھا دیا، اور اگر وہ اس دن میں 10 محرم الحرام 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں جا کے ہمیں نہ سکھاتے، آج یہ رنگ، آج یہ رونق، آج یہ روحانیت، آج یہ پذیرائی، آج یہ اسلام کے نعرے نہ تمہیں سننے کو ملتے نہ دیکھنے کو ملتے۔ تو عزیزات محترم، اب ہم سب کے سب مخاطب ہیں قرآن کے۔ قرآن ہم سب کو مخاطب کر رہا ہے، کون تم میں بھی، آپ بھی، ہمارے آباء و اجداد بھی، قیامت تک پیچھے ہماری آنے والی نسلیں بھی، یہ سب کے سب مخاطب ہیں۔ اللہ نے فرما دیا، اعلان فرما دیا، قرآن میں ثبت کر دیا، جہاں سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اپنے منصب کو یاد رکھو، اپنی فضیلت کو یاد رکھو، اپنے فخر کو یاد رکھو، اپنی اعلیٰ نسبت کو یاد رکھو کہ یہ نسبت تمہیں میرے محبوب کے قدموں کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اس کو پریکٹیکل کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھا دیا۔ مگر اب اس کے بعد جو بات آپ نے سمجھنی ہے، کانوں کو بھی آنکھیں بنانا ہے، آنکھوں کو بھی آنکھیں بنانا ہے، دماغ کو بھی آنکھیں بنانا ہے، اور دل کو بھی آنکھیں بنانا ہے۔ یہ بات تب سمجھ آئے گی جو میں آگے کرنے جا رہی ہوں۔ امام حسین نے کسی فرقے کو، کسی مسلک کو، کسی تحریک کو بچانے کے لیے یہ کام نہیں کیا۔ کس کو بچانے کے لیے کیا؟ اسلام۔ کس کو؟ کس کو؟ اوپر سے زیادہ نیچے آواز آنی چاہیے۔ اسلام کو، نبی کے کلمہ کو۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ مبارک طریقہ چھوڑا کہ جب بھی تمہیں ایسے حالات درپیش ہوں تو حسین بن کے کھڑے ہو جانا۔ یہ جذبے امت کو عطا کیے۔ یہ صرف حسین نے اپنے لیے سب نہیں کیا، صرف آپ نے اپنی امت کے لیے اور امت تک اس قربانی کو موقوف نہیں کر دیا، بلکہ یہ درس دیا، اور عملی درس جو قیامت تک کسی ماں کا لال دے نہیں سکتا۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال نے دیا کہ اسے محفوظ کر لینا۔ مگر تھوڑا ہی عرصہ گزرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت امام حسین کا مشن بھی تقسیم ہو گیا، حسین بھی تقسیم ہو گئے، حسین بھی تقسیم ہو گئے، حسین کا مشن بھی تقسیم ہو گیا۔ کسی ایک گروہ نے کہا کہ حسین کی یاد بنانا ہمارا کام ہے، دوسرے نے کہا حسین ہماری جاگیر ہیں، تیسرے نے کہا ہم حسین کے وارث ہیں۔ سوچا کسی نے بھی یہ نہیں کہ حسین نے کب کہا تھا کہ میرے پیچھے میرا دن منانا، کہا تھا؟ کسی جگہ پہ کسی لکھنے والے نے لکھا ہو، پڑھنے والے نے پڑھا ہو، بیان کرنے والے نے بیان کیا ہو، تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ امام علی مقام نے تو اپنا مشن ہمارے سامنے رکھا، رسول اللہ کے دین کو زندہ کیا، مضبوط کیا، اس کے اندر پیدا ہونے والی خرافات کو نکال کر پھینک دیا، اور خالص دین رسول اللہ کی امت کو پیش کر دیا۔ اب امت کی ذمہ داری کیا تھی؟ امت کی ذمہ داری یہ تھی کہ ہر دن شروع ہوتا تو حسین کی یاد ہوتی،
کیوں کہ حسین کی قربانی نہ ہوتی تو فجر کی نماز ہم نہ پڑھ سکتے.